السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ولید ریسرچ اور میں ہوں آپ کا دوست ولید بھٹی۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے انوکھے اور اندھوناک واقعے پہ اور ایسی بدقسمت عوام پہ کہ جس کو جب بھی کوئی سیاستدان ملا ہمیشہ یہ اپنا بھلا سوچتے ہوئے ملا۔ ناظرین کرام، جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان کی جو اشرافیہ اور پاکستان کے جو حکمران ہوتے ہیں، جو کہ اس جمہوری سیٹ اپ کا ایک بلنڈر ہے، ایک خوفناک قسم کے انسان پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح، جو کہ بعد میں آ کے خود کو پاکستان کے ایک منتخب نمائندے کے طور کے اوپر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آن پڑتا ہے وہ اپنا سامان وغیرہ بوریا بستر سمیٹ کے جہاز پر بیٹھ کے اڑتے دوسرے ممالک پہ سیر کرنے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم آپ کو پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملواتے ہیں۔ یہ پیچھے تصاویر چل رہی ہوں گی راجہ پرویز اشرف صاحب۔ پیپلز پارٹی کے دور میں جب یوسف رضا گیلانی کو نائب کر دیا گیا تھا اور ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا تھا تو یہی راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان منتخب کر دیا گیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب ان کو راجہ رینٹل کے نام سے مخاطب کرتے تھے اور آج یہی راجہ رینٹل پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، میرا مقصد کسی کے اوپر تضحیق کرنا، کسی کے اوپر تنقید کرنا اور کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اپنے ان جائز حقوق کے لیے بولنا ہے جو کہ ایز اے پاکستانی اور ایز اے ٹیکس پیئر میں اس ملک کے اندر رہنے کے لیے ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں اس ملک کے اندر اپنا ہر قسم کا ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ میرے والدین اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور ہر قسم کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میں اگر پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ میں اگر کسی بیکری سے کوئی چیز لیتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ میں اگر کسی راشن کی دکان سے راشن لیتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ میں اگر کولڈ ڈرنک لیتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ میں اگر بائک لیتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ میں اگر کسی کو لے کے کہیں کافی شاپ پہ جاتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ میں اگر کہیں سے شاپنگ کرتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ یقیناً ناظرین کرام، آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ اگر آپ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتے ہیں، سوئی گیس کے بل ادا کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ناظرین کرام حتیٰ کہ پاکستانیوں کی حالت تو یہ ہے کہ اگر 1 روپے کی ٹافی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیوں ہمیں ہمیشہ یہی نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستانی عوام کبھی ٹیکس نہیں دے رہی؟ ناظرین کرام، یہ کبھی بھی ٹیکس نہ دینے والوں میں ایک عام آدمی کا شمار نہیں کیا جاتا۔ ٹیکس نہیں دگان میں سے جو ٹیکس کی چوری کرتے ہیں وہ سب سے امیر اشرافیہ یہی ہمارے سیاستدان ہیں، جو ان کو ہم ووٹ دے کے اس بڑے بڑے ایوانوں میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بٹھاتے اس لیے کہ تاکہ یہ آ کے منتخب عوام میں ہماری نمائندگی کریں اور اپنی ہی عوام کے لیے قانون سازی کریں۔ لیکن ناظرین کرام، پاکستان کی عوام کے اوپر جب بھی مشکل وقت آتا ہے، اس کے جتنے بھی سابق ادوار میں وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مقتدر حلقوں کے جتنے بھی سربراہان رہ چکے ہیں، اور جتنے بھی دوسرے بیوروکریٹ، سینئر بیوروکریٹ جن کے بچے ابھی تک ہماری ٹیکس کے پیسے کے اوپر پل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہی ہے کہ میں ہمیشہ اس ہر ایک پوائنٹ کے اوپر بات کروں جس سے میرے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ اس وقت بیرون ملک کے دورے پہ ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر، پاکستان کے 3 دفعہ کی پرائم منسٹر جناب محمد نواز شریف، پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر اور پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود بھی آج یہ لندن کے اندر اپنے علاج کے غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا ادارہ پاکستان کے اندر قائم نہیں کیا جس کے ذریعے ان کا علاج کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، پچھلے 75 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ڈیم کے فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ ناظرین کرام، پچھلے 30 سال کے اندر ایسی کون سی مشکلات تھی، ایسی کون سی امتحانات تھے،
ایسی کیا وجہ تھی کہ کسی بھی حکومت نے ڈیم بنانے کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا؟ ناظرین کرام، آپ کو اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ یا اس طرح کا کوئی عوام کے اوپر مشکلات آتی ہیں، جیسے اب سیلاب کی مشکلات آئی پڑی ہیں پورے پاکستان کے اوپر، تو ہمارے یہ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں اور جتنے بھی یہ ہمارے میڈیا سیل جو قائم کیے گئے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور جتنے بھی ہمارے یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، نیوز چینل، ان کے اوپر ایک عجیب سی مہم شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایک سانحہ ہے، یہ ایک المیہ ہے، اس کے اوپر ہم سیاست نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سیاست کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں اپنے حقوق ماننے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنے حقوق مانگنے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہی وہ مشکلات ہیں جن کے سامنے ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا، اور ان سیاستدانوں، ان بیوروکریٹس، ان اعلیٰ اشرافیہ سے پوچھنا ہوگا کہ کیوں آپ ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں؟ کیوں آپ نے اس غریب عوام کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوا ہے؟ کیوں ناظرین کرام، کیوں؟ آخر ہم سوال پوچھ سکتے ہیں ناظرین کرام، ہمارے منہ بند نہیں کیے جا سکتے، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ ناظرین کرام، آج تک پاکستان کو جتنے لیڈران ملے ہیں اور جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر موجود لیڈران، سب سے ٹاپ کی جو تین مشہور و معروف پارٹیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ناظرین کرام، ان تینوں کے ادوار کے اندر کوئی ایک ڈیم نہیں بنا۔ پچھلے 30 سال کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ڈیم نہیں بنا۔ ناظرین کرام، صرف واحد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کے انیشیٹو کے اوپر 2 ڈیم کی تعمیر شروع کی تھی۔ ناظرین کرام، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو پچھلے 30 سال سے کوئی ڈیم نصیب نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے اگر ڈیم کا مطالبہ کیا جائے تو ہمارے ہی منتخب نمائندے کہتے ہیں یا تو یہ ڈیم بنے گا یا ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، میں بار بار یہی لفظ کہہ رہا ہوں، ناظرین کرام، آپ سب دیکھنے والوں سے التجا کر رہا ہوں کہ اٹھیں اپنے حقوق کے لیے۔ یہی موقع ہے، سیاست کریں، اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہو، جو آپ کے لیے کھڑی ہو، جو ہمیشہ سے آپ کے حقوق کے لیے کھڑی ہو، جس نے اس پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے سارے لیڈران باہر بیٹھے ہو، یا اس کے جتنے بھی لیڈران ہیں سب کے اوپر کرپشن کے چارجز ہوں، کہ ہمیشہ ہمیں یہی کہنے کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں کہ جب بھی ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں، سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم آج سیاست نہیں کریں گے، سیاست ہے اسی چیز کا نام کہ ہم اپنے حقوق کا حساب مانگیں ان سیاستدانوں سے، تو ناظرین کرام، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نکلیں اپنے حقوق کے لیے اور ان سب سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے، جس طرح سے وہ 5 بھائی دریا کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی امداد کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکا، اسی طرح سے ان سارے سیاستدانوں کو دریا کے اندر کھڑا کر کے بہا دینا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر ان سے کچھ مانگتی ہے عوام تو یہ کہتے ہیں کہ عوام اس موقع کے اوپر سیاست نہ کریں۔ ناظرین کرام، آپ بھی ادھر ہی رہیں گے، ہم بھی ادھر ہی رہیں گے۔ میں اپنی پچھلی ساری ویڈیو میں آپ کو کہہ کے آیا ہوں کہ یہ سارے بھاگیں گے اس ملک سے۔ اینڈ پہ ناظرین کرام، آپ کو ہمیشہ اپنی پاک افواج کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، اور اپنے ان ریسکیو اہلکاروں کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اور اپنی ان فاؤنڈیشنز کا جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے پیسے پہ پل رہی ہے، وہ ہمیشہ اپنے ملک کے اور ہمیشہ اپنے ملک کے شہریوں کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یو آر دی پاور، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس عزم ہے، آپ کے پاس آزادی ہے، آپ کے پاس اپنا ملک ہے، آپ کے پاس اپنے وسائل ہیں، پھر کیوں ہم ان سب کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں؟ یا یہ کہہ دیں کہ ان سب نے ہمیں دماغی طور پہ اپنا غلام بنا لیا اور ہم سب نے ان کو دماغی طور پہ اپنا آقا مان لیا۔ ناظرین کرام، اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کروں گا، اور بھی میرے پیچھے ٹکرز چل رہے ہوں گے۔ آپ ناظرین کرام، آپ دیکھیں ذرا ان ٹکرز کو اور اپنی حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں، جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اوپر سب سے مشکل وقت آن پڑا ہے۔ 2010 کے سیلاب کے بعد سب سے بڑا اور ڈیڈلیئر سیلاب جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط ہے، ایسے سمجھیں، ان سیاستدانوں کی وجہ سے۔
کیونکہ پاکستان کا جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے، پاکستان کا جتنا بھی ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے، یہ سارا لے کے بھاگ جاتے ہیں اپنے باہر ملک اپنے دوروں کے اوپر۔ آپ نکلے اسی موقع کے اوپر، اسی سیلاب اور اسی کے اوپر آپ سیاست کریں اور اگلے الیکشن میں ان سیاستدانوں کو بتا دیں کہ آپ نے ان سب کو ووٹ نہیں دینا۔ حضرت کرام، یہیں پہ میں آپ کو اللہ حافظ کہوں گا، اور ایک دفعہ پھر سے کہوں گا پاک فوج زندہ باد، کیونکہ ہمیشہ ہی پاک فوج ہی وہی واحد ادارہ ہے جو کہ نکل کے آتا ہے اور اپنی عوام کی مدد کرتا ہے، اور یہی سیاستدان ہیں ہمیشہ جو پاکستان کی عام عوام اور پاکستان کی افواہ کو اپنے میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ ہمارے چینل کا اسی طرح خیال رکھیں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور آل پہ کر دیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچے، بر وقت پہنچے اور آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔